آپ پہنچے 8 میل باہر مقام شمیسی، جسے حدیبیہ کا مقام بھی کہا جاتا تھا، آج اس کا نام ہے مقام شمیسی۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں کو پتہ چلا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا رک جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہم نے بلایا، فاروق اعظم جی اللہ کے محبوب تم جاؤ مکہ والوں سے بات چیت کرو، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ ادا کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں، جا کر بات چیت کروں گا، لیکن میں ذرا جلالی مزاج والا بندہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ مکے والے انکار کر دیں، مجھے غصہ آ جائے، غصہ آ گیا میں نے بھی کوئی سخت بات کر دی تو معاملہ بگڑ نہ جائے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے۔ آپ کو اپنی تاریخ سے واقفیت ہی نہیں ہے، یہ حج کا مہینہ آخری مہینہ ہے سال کا، اور اسی حج والے مہینے کی 18 تاریخ کامل الحیاء والایمان الشہید المظلوم حین تلاوت القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو 40 دن تک حضرت عثمان پر پانی بند رہا، سنیوں کو پتہ ہی نہیں۔ اسی 18 ذی الحج کی مناسبت سے میں نے یہ بات شروع کی ہے، حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ حضرت عثمان کے بڑے احسان ہیں مکہ والوں پر۔ اب آپ سریکی نہیں سمجھتے، میں جملہ سناتا ہوں۔ سریکی والے کہتے ہیں منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، غور کیا ہے لفظوں پر؟ منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، بندہ جس کے گھر کا کھانا کھا لے، مانی کھا لے، تو بندہ اس کے احسان کو مان لیتا ہے، اس کی بات کو بندہ نہیں موڑ سکتا۔ حضرت عثمان کے بڑے احسان ہیں مکہ والوں پر، آپ حضرت عثمان کو بھیجیں، ہو سکتے حضرت عثمان کی بات مان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، پیارے عثمان آپ جائیں اور مکہ والوں سے بات چیت کرو، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، راستے میں سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی سے ملاقات ہو گئی، جس کو سوٹر کہتے ہو۔ اس نے کہا حضرت عثمان تو نے تو ساری برادری کا ناک کٹوا دیا، سمجھو میں نے کیا کیا؟ ساری برادری کا ناک کٹوا دیا تم نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوڈر کو کہا میں نے کیا کیا ہے بھائی؟ سوڈر کہنے لگا ابان ابن سعید اس کا نام تھا، تو نے ساری قوم کا ناک کٹوا دی۔ کیا کیا ہے میں نے بھائی؟ سوڈر کہنے لگا ہم بڑی قوم والے لوگ ہیں، اونچے خاندان والے بندے ہیں، اور ہم اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تو نے اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھا ہوا ہے؟ جلدی کر
مکہ والوں نے دیکھ لیا حضرت عثمان کی چادر والا کپڑا ٹخنوں سے اونچا ہے، ساری قوم کی ناک کٹ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا، اے میرے سوٹ، تو کہتا ہے چادر والا کپڑا نیچے کر، ٹخنوں سے نیچے لٹکا، اوپر کیوں کیا ہوا ہے؟ ساری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے، تجھے عزت کا خیال ہے اور میں حضرت عثمان کو آمنہ کے لال کی سنت کا خیال ہے۔ سنو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ شلوار، جو بندہ اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اب پرواہ ہی نہیں ہے، 10-10 میٹر کی شلواریں پہن کر ٹخنوں سے نیچے تم نے رکھی ہوئی ہے، سن رہے ہو؟ اب چپ کر گئے ہو۔ قمیض چھوٹی اور شلوار 10-12 میٹر ٹخنوں سے نیچے۔ باقی میں نے مسئلہ سنا دیا، میں منوا نہیں سکتا، سبق میں نے روک دیا۔ ایران کا ملک تھا، ہمیں تو سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ایران کا ملک تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر ایران کے ملک میں گئے ہوئے تھے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور سردار بھی غیر مسلم تھے، آپ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانی رکھی، مانی کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر پڑا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مانی کا لقمہ اٹھایا اور صاف کر کے کھانے لگے، پیچھے نوکر کھڑا تھا، غلام کھڑا تھا، اس نے کان میں کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی؟ نوکر نے کان میں کہا بچوں کو بٹھاؤ یار، بیٹھو بیٹھو، توجہ خراب ہوتی ہے۔ حضرت کان میں کیا بات ہے بھائی، کیا کہہ رہے ہو؟ نوکر نے کان میں کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو مانی والا لقمہ نیچے گر گیا ہے آپ اٹھا کر اس کو کھانے لگے ہیں، چھوڑ دو، عزت کا مسئلہ ہے، یہ سامنے غیر مسلم سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا سوچیں گے کہ مسلمانوں کو مانی نہیں ملتی، اس لیے گرے ہوئے لقمے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، عزت کا معاملہ ہے، یہ لقمہ چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، مجھے کہتے ہو کہ یہ لقمہ چھوڑ دو، عزت کا معاملہ ہے، تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے اور مجھے حضرت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔ یہ جو بے وقوف سردار بیٹھے غیر مسلم، ان کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ کبھی سوچا ہے میرے دوستوں نے؟ جلسہ سننا ہے، رات کے 2-2 بجے تک جلسہ جاری ہے، علماء آ رہے ہیں۔ ابھی لوگ صاحب شکایت کر رہے تھے، بیان سے پہلے ہم کٹھے بیٹھے تھے کہ ہمارے جماعتی ساتھی اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع اور نماز نہیں پڑھتے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ جلسہ ہوا ختم، گاڑیوں میں بیٹھے بھاگ ہم بھاگ گئے، نماز گئی۔ بلوچستان کے غیرت مند مسلمانوں، میں نے ملک میں تمہاری مثال دی ہے۔ ڈیرہ مراد میں میں نے پچھلے سال کہا کہ میں 3 آدمی مانگتا ہوں،
جو کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم آج کے بعد داڑھی مبارک کو نہیں مڑوائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھوائیں گے، میں نے 3 بندے مانگے، 500 بندے کھڑے ہو گئے. میں حیران رہ گیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک صحابی کے چہرے پر اللہ نے 2 یا 3 بال پیدا کیے تھے، باقی چہرے پر بال تھے ہی نہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بندے جن کے چہرے پہ بال اللہ پیدا ہی نہیں کرتا، صرف 2 یا 3 بال تھے داڑھی مبارک کے. کسی بندے نے کہا ان 2-3 بالوں کا کیا فائدہ، ان کو بھی توڑ دو، ان کو بھی اکھیڑ دو. صحابی کہنے لگے تمہیں کیا پتا، داڑھی مبارک کو دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی مبارک کو تیل لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی مبارک کو کنگھی دینا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 3 سنتیں، داڑھی کو دھونا بھی سنت، داڑھی مبارک کو تیل لگانا بھی سنت، داڑھی مبارک کو کنگھی دینا بھی سنت. صحابی نے کہا یہ جو 2 یا 3 بال اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کو میں دھوتا بھی ہوں، ان کو تیل بھی لگاتا ہوں، ان کو کنگھی بھی دیتا ہوں. 2 یا 3 بالوں کے ذریعے میں نے آمنہ کے لال کی 3 سنتوں کو زندہ کیا ہوا ہے. یہ ہے عمل. ہم نے کیا کیا، ایک کان سے آواز سنا دوسرے سے نکال دیا. آؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوڈر کو کہا تو کہتا ہے عزت کا مسئلہ ہے، یہ چادر ٹخنوں سے نیچے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. سوٹ اپنے گھر میں لے گیا. مکے والوں سے بات چیت شروع ہو گئی ہے. مکے والے لوگوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو، آپ نے طواف کرنا ہے تو کر لو، صفا مروہ پہاڑی کے درمیان سائی کرنی ہے توڑنا ہے تو توڑ لو، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے وہ کام میں حضرت عثمان بھی نہیں کروں گا. پتہ نہیں مسئلہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا ہے، نہیں سمجھا ہے، مسئلہ سمجھا ہے، چپ کر رہے ہو. سمجھا ہے، نہیں سمجھا، کیا سمجھا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے وہ کام میں حضرت عثمان بھی نہیں کروں گا. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ایماندار ساتھی بولے بس. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا دین اور ثواب سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے. پکے ہو امتحان کروں آپ کا. اللہ اکبر. میں نے نماز شروع کر دی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ نماز ٹھیک ہے؟ ہاں نہ تو کرو یار، لمبا سبق باقی ہے، سبق پورا کرنا ہے یار. میں اصلی درود پڑھ رہا ہوں، کمال کرتے ہو. انا للہ. میں رکوع میں چلا گیا. اللہ اکبر.
اللہم بارک علی محمد. پیچھے والے دوست بھی بتا دو یہ نماز ٹھیک ہے؟ اصلی درود پڑھ رہا ہوں، میڈ ان پاکستان نہیں پڑھ رہا. یار اصلی درود پڑھ رہا ہوں. آپ کہیں گے مولانا صاحب درود تو اصلی پڑھ رہے ہو، ہم درود ابراہیمی کو مانتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے بھی ہیں، درود ابراہیمی پر ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہے، لیکن درود شریف وہاں پڑھیں گے جس جگہ نبی پاک نے پڑھوایا تھا. اپنی طرف سے دین بنانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور فیصلہ تو کرو احباب، یہ جو اذان سے پہلے اور بعد پڑھا جا رہا ہے، ہمارا سوال یہ ہے اذان سے پہلے اور بعد میں جو پڑھا جا رہا ہے یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھوایا نہ پڑھنے کا حکم دیا. جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور ثواب سمجھ کر نہیں کیا، آپ کا کیا ارادہ ہے جو کام نبی پاک نے نہیں کیا دین سمجھ کر ہم نہیں کریں گے؟ ہم وہ کام آگے سمجھو، آگے خیال. اگر کوئی یہ کہے کہ کیا حرج ہے کوئی پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں پہنچے، عید والا دن تھا. مسئلے یاد کرو، عید والا دن تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عیدگاہ میں پہنچے ہیں. ابھی عید کی نماز میں ٹائم باقی تھا. ایک بندے کو عیدگاہ میں دیکھا، وہ نفلی نماز پڑھ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، میں عیدگاہ میں جلدی آ گیا ہوں، نفلی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے ثواب ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ثواب نہیں ہوگا، تجھے گناہ اور عذاب ہوگا. وہ بندہ حیران ہو گیا، میں تو نفلی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیسے گناہ ہوگا، مجھے کیسے عذاب ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور ثواب سمجھ کر نہیں کیا ہم کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا. مسئلہ سمجھ آیا کہ اب بھی نہیں آیا؟ لوگ کہیں گے نبی پاک نے گھڑی باندھی تھی، لوگ کہیں گے نبی پاک کار پر بیٹھے تھے. دوستو یہ جو ہم گھڑی باندھتے ہیں، کاروں پر سفر کرتے ہیں، ٹرین میں، ریل گاڑی میں، یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ بات یاد رکھنا، جو کام دین سمجھ کر نبی پاک نے نہیں کیا، ثواب سمجھ کر جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر وہ کام کرنا گناہ ہے، ثواب نہیں ملے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے مکہ والوں میں عمرہ نہیں کروں گا، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے وہ کام میں حضرت عثمان بھی نہیں کروں گا. میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساکی نہیں. میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساکی نہیں. جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم. مکے والوں نے کہا تیری مرضی، ہماری طرف سے عمرہ کرنے کی اجازت ہے. حضرت عثمان نے کہا نا. مسئلہ سمجھ آیا؟ ایسا نہ ہو جیسے بادشاہ کو سمجھ آیا تھا. ایک بادشاہ نے وزیر کو کہا تو مجھ سے کوئی بات پوچھ. وزیر کوئی بات پوچھ.
اگر میں بادشاہ کو جواب نہ آیا تو تیری گردن کاٹ دوں گا۔ وزیر نے سوچا یہ تو چریو ہو گیا۔ چریا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ چریا ہو گیا۔ کہتا ہے مجھ سے بات پوچھ، مجھے جواب نہ آیا تیری گردن کاٹ دوں، یہ تو چریا ہے۔ اب وزیر نے سوچا کوئی آسان بات پوچھوں، ایسا نہ ہو کہ اس چریے کو جواب نہ آئے، میری گردن کاٹ دے گا۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ جی وہ کیا چیز ہوتی ہے جو گھروں میں رہتی ہے، اس کی پیچھے دم ہوتی ہے، پوچھ اور دم ہوتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، میاؤں میں وہ کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ نے سوچا بھئی گھروں میں ہوتی ہے اور پیچھے دم بھی ہوتی ہے اور میاؤں میاؤں کرتی ہے، میں تو ہاں بادشاہ نے کہا بس سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے کہا وہ کھانے والی مولی ہوتی ہے۔ وزیر نے سوچا اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ چریا تو گردن کاٹ دے گا۔ وزیر نے کہا بادشاہ جی آپ کو پہلے پتہ تھا؟ اس نے کہا خاموش، پتہ نہیں تھا، میں نے اپنی عقل سے کام لیا۔ اب مہربانی فرمانا ایسے عقل سے کام نہ لینا جیسے بادشاہ نے عقل سے کام لیا تھا۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور ثواب سمجھ کر نہیں کیا وہ کام ہم کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟